بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 449 ملاحظہ فرمائیں۔ گاڑی رک گئی ہے۔ اس نے تقریباً رو کر کہا۔ میں نے غالب کی طرف دیکھ کر اس حیرت انگیز انکشاف پر سر ہلایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن کیوں رک گئی ہے یہ پوچھا۔ میرا مطلب ہے دیکھا آپ نے؟ غالب نے کہا۔ ذرا سیلف گھمائیے۔ سیلف بھی نہیں گھومتا، خاتون نے اسی لہجے میں کہا۔ او ہو، سیلف بھی نہیں گھومتا؟ کیوں نہیں گھومتا؟ پہلے گھومتا تھا، مگر خاتون نے اعتراف کیا۔ اسی کوشش میں بیٹری بیٹھ گئی ہے۔ اچھا آپ بھی بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کے غالب کو پکڑا دیا۔ تھوڑا سا غور کرنے پر میں نے خرابی کو پکڑ لیا۔ کوائل کے ایک تار کا کنیکشن ڈسٹریبیوٹر سے الگ ہو گیا تھا۔ مدیجے کی خاتون نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی مسلسل کوشش میں ایک طرف بیٹری ڈسچارج کر لی تھی تو دوسری طرف کاربوریٹر میں پیٹرول زیادہ کر دیا تھا۔ تار کو میں نے فوراً جوڑ دیا، مگر زائد پیٹرول کو خشک کرنے کے لیے مجھے ایئر کلینر ہٹانا پڑا اور رومال کے کونے سے پیٹرول خشک کرنے کے بعد واپس لگانا پڑا۔ اب گاڑی دھکے سے سٹارٹ ہو سکتی تھی۔ ہاتھ صاف کر کے کوٹ پہن لینے کے بعد میں نے خاتون سے کہا کہ وہ ایک بار کوشش کرے، شاید گاڑی سٹارٹ ہو جائے، لیکن بیٹری بالکل ہی ڈیڈ تھی۔ سیلف کسی افیونی کی طرح ہلا اور ساکت ہو گیا۔ آؤ بھائی فقیر چند، میں نے کہا اپنی جان ناتواں کے ساتھ، اللہ اجر دے گا اس نیکی کا۔ اللہ نہیں بھگوان، غالب نے سرگوشی میں مجھے ڈانٹا اور میرے ساتھ دھکا لگانے لگا۔ خاتون کی پہلی کوشش ناکام رہی۔ ایک بار اور بھائی فقیر چند، میں نے آ بھر کے کہا۔ اب ہم لفٹ کے حقدار تو ہو ہی چکے ہیں، امیر چند، غالب بولا۔ میری ہدایت کے مطابق دوسری بار خاتون نے گاڑی کا کلچ اس وقت چھوڑا جب اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ خاتون اتنی عقل مند تھی کہ انہوں نے دوسرے پیر سے ایکسیلریٹر بھی دبا رکھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ایک جس لگا کے بھاگی۔ میں اور غالب منہ کے بل سڑک پر گرے۔ قریب سے گزرنے والی ایک بس کے مسافر اس منظر پر خوش ہو کے ہنسے۔ خاتون نے کار کو روک لیا تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے سر نکال کے کہا، تھینک یو۔ پیسے کتنے ہوئے؟ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اوکے یہ لو پورے 50۔ عورت نے اکڑ کر کہا، یہی تو مصیبت ہے، تم مکینک لوگوں کے ساتھ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ میں نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہمیں ممبئی جانا ہے، 100 روپے دیں گے۔ کیا اسے ٹیکسی سمجھا تم نے؟ وہ چیخ کے بولی۔ آپ نے ہمیں مکینک کیسے سمجھ لیا؟ میں نے کہا اور غالب کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ ہم آپ کی یہ کار یہیں کھڑے کھڑے نقد خرید سکتے ہیں، غالب نے کہا۔ بولیے کیا قیمت لیں گی؟ میں سیٹھ امیر چند ہوں اور یہ میرا بھائی فقیر چند، مشہور پروڈیوسر، میں نے کہا۔ ممبئی ہندوستان کی فلم نگری ہے۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں ہر تیسری عورت ایکٹریس، ہر چوتھا مرد ایکٹر، ہر پانچواں آدمی پروڈیوسر اور چھٹا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے۔ باقی بھی فلم کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہوں گے، خواہ وہ اسکرپٹ رائٹر ہوں یا فوٹوگرافر۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں کی معنی خیز مسکراہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم اسے مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ اس نے بلا کر نوٹ کو واپس اپنے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ کسی کی صورت پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ گاڑی کچھ دیر خاموشی سے دوڑتی رہی، پھر اس نے کہا، آج کل آپ کون سی فلم پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جی، وہ بھی اس کا نام طے نہیں ہوا، میں نے کہا۔ ہائی سی، کاسٹ تو فائنل کر لی ہوگی۔ کاسٹ بھی زیر غور ہے ابھی، میں نے کہا، اور اللہ کا شکر ادا کیا جب اس نے اگلا سوال نہیں کیا۔ خود کو فلمی پروڈیوسر کہنا ایک غلطی ثابت ہو سکتا تھا۔ ممبئی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم اس فلم نگری کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے تھے۔ ادھر اس عورت کی باتیں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا فلمی دنیا سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ اب تک اس سے تمام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہوتا کہ وہ اردو نہیں جانتی۔ غالب نے میرے کان میں کہا، خود کو فلم پروڈیوسر کہنے کا پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کب فلم پروڈیوسر کہا تھا؟ فلم کا تو نام بھی نہیں لیا تھا میں نے، صرف پروڈیوسر کہا تھا، میں نے کہا۔ اور کیا مطلب ہوتا ہے پروڈیوسر کا؟ پروڈیوسر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ کسان بھی پروڈیوسر ہے جو اناج پیدا کرتا ہے۔ صنعت کار بھی، اور 11 بچوں کا باپ ایک زبردست پروڈیوسر ہے، میں نے کہا۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ پہلے کون سی فلمیں بنائی گئی ہیں تو کہہ دینا مغل اعظم، سنگم، مدر انڈیا، یہ بہت مشہور فلمیں ہیں، غالب نے بھنا کے کہا۔ ہم بہت آہستہ باتیں کر رہے تھے اور 60-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانے والی عورت ہماری طرف متوجہ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا ابھی تک۔ وہ مسکرا کے بولی، میں فلم ایکٹریس ہوں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا، شرمیلا ٹیگور۔ وہ بولی، کمال ہے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ ہرگز شرمیلا ٹیگور نہیں ہیں۔ وہ ہنسی، آپ بھی تو فلم پروڈیوسر امیر چند یا فقیر چند نہیں ہیں۔
صورتحال اچانک خراب ہو گئی تھی، مگر میں نے نروس ہوئے بغیر کہا، آپ کے خیال میں ہم کون ہیں؟ 2 بہروپیے، وہ بولی، جو اپنا چہرہ بدل کے پھر رہے ہیں، معلوم نہیں کیوں۔ یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، میں یہی کام کرتی ہوں، روپ بیروپ بدلنے کا، یا ان کو میک اپ آرٹسٹ کہا جاتا ہے، وہ بولی۔ میں آر کے اسٹوڈیو میں 20 سال سے ہوں، سورگ باشی پرتھوی راج نے رکھا تھا مجھے۔ یہ شک کیسے ہو گیا آپ کو کہ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ نے خود کو مشہور فلم پروڈیوسر کہا تو میں نے غور سے دیکھا۔ میں ممبئی کے سب مشہور پروڈیوسروں کو جانتی ہوں۔ آپ لوگ جو پورے بالوں کی وگ اور پوری داڑھی لگا کے پھر رہے ہیں، اسے عام آدمی نقل نہیں سمجھے گا، مگر میرا تو یہ پیشہ ہے۔ میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا تھا، وہ بولی۔ غالب نے میری طرف اور میں نے غالب کی طرف دیکھا۔ انکار کی قطعی گنجائش نہ تھی۔ وہ ہوشیار عورت تھی اور خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ابھی تک ہم نے زبردستی کار میں بیٹھنے کے سوا کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ یہ کوئی ایسی وجہ نہ تھی کہ شہر پہنچنے کے بعد وہ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیتی۔ ہم نے اس کی مدد کی تھی اور اجرت کے طور پر لفٹ لے لی تھی، حساب برابر ہے۔ مگر عورت ذات کے شکی تین کا کیا بھروسہ؟ جس نے یہ تاڑ لیا تھا کہ ہم بیس بدل کے پھر رہے ہیں، وہ ہماری اصلیت جاننے کی خواہش مند ضرور ہوگی۔ تم چپ ہو، وہ بولی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے، ہم کون ہیں؟ چہرہ چھپانے والے 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا مجرم اور گناہ گار، وہ بولی، یا بزدل اور شریف آدمی جن کو دشمنوں سے جان کا ڈر ہو۔ بہت منطقی بات ہے، میں نے کہا۔ اپنے اس معیار سے دیکھنے پر ہم کیسے لوگ نظر آتے ہیں، پہلی قسم کے یا دوسری طرح کے؟ فی الحال میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گی، وہ بولی۔ ابھی تک میرے ساتھ تمہارا رویہ شریفانہ ہے، چنانچہ تمہیں بھی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو تو ڈرنا چاہیے، آدمی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے کہا، کیا لوگے تم مجھ سے؟ مشکل سے 2000 ہوں گے میرے پاس، ایک یہ انگوٹھی ہے اور ایک گھڑی، وہ بولی۔ یہ تم کو لینے ہوتے تو پہلے ہی لے لیتے، اس کے لیے میری گاڑی ٹھیک کرنے اور اسے دھکا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں کون تھا جو میری مدد کے لیے آتا؟ تھینک یو میڈم، کیا آپ نے ہمارے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کی؟ عام عورت سوچے سمجھے بغیر بد حواس ہو کے اپنے لیے بھی پریشانیاں پیدا کرتی اور ہمارے لیے بھی۔ آپ کی طرح ہمیں بھی صرف مدد کی ضرورت تھی۔ غالب نے کہا۔ کوئی لفٹ دینے کو تیار نہیں تھا، ایسی جگہ پر کوئی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری تو گاڑی رک گئی تھی، وہ بولی۔ آپ نے نام نہیں بتایا ابھی تک اپنا۔ میں للی ہوں، پہلے للی فیروز تھی، 4 سال للی راج رہی، اب پھر للی فیروز ہوں۔ اپنے پیشے میں صرف للی۔ وہ بے تکلف پورے اعتماد لہجے میں بولنے والی عورت تھی۔ دادر میں رہتی ہوں، آر کے اسٹوڈیو میں آ کے کسی کو بھی بولو کہ للی سے ملنا ہے، کوئی نہیں روکے گا تم کو۔ اگر روکے گا تو راج کپور اس کی ایسی چھٹی کر دے گا۔ اس نے چٹکی بجا کے کہا، اپنے فادر کی وجہ سے بہت لحاظ کرتا ہے میرا۔ آپ اس کے والد پرتھوی راج کے زمانے سے یہ کام کر رہی ہیں، تو کیا 5 سال کی عمر سے لوگوں کے چہرے بنانے اور بگاڑنے شروع کر دیے تھے؟ میں نے کہا، ناٹی بوائے، میری عمر 42 سال ہے۔ وہ ہنسی، کیا زبردست میک اپ کیا ہے آپ نے، 24 کی لگتی ہیں۔ اس نے پلٹ کر مجھے غور سے دیکھا۔ یہ تعریف ہے؟ خوش آمد یا بیوقوف بنانے کی کوشش؟ لا حول ولا میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ مگر ہے یہ کمال کی بات، میں نے اب دیکھ لیا کہ آپ نے کوئی میک اپ نہیں کیا۔ اب ایک بات میں بھی پوچھ لوں؟ وہ مسکرائی۔ تم یہ میک اپ کر کے وہاں کیوں بھٹک رہے تھے؟ کیا ادھر فلم کی شوٹنگ کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا؟ جاتے ہیں، مگر پورا یونٹ ہوتا ہے لوکیشن پر۔ تم لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر میں سے نکل کر آئے تھے۔ میں چونکا، یہ کیسے اندازہ کیا آپ نے؟ ایک تو کپڑوں سے جو بھیگ کر خشک ہوئے ہیں، پھر جوتوں سے، اور اس کے بعد چہرے سے۔ شاید پہلے یہ گیٹ اپ ٹھیک ہوگا، پانی سے سب خراب ہو گیا، وہ بولی۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں نے کہا، اور ہمارا ساتھ بہت مختصر۔ شاید یقین بھی نہ کریں آپ، تمہارے یہ نام تو اصلی ہے، فقیر چند اور امیر چند، وہ بولی۔ اگر میں کہوں کہ ہمارے باپ کا نام دمڑی لال تھا تو آپ کو یہ سب نام زیادہ مضحکہ خیز لگیں گے، لیکن اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں نے کہا، آپ میرا پاسپورٹ دیکھیے، اور میرے بھائی کا بھی۔ نہیں، میں یقین کر لیتی ہوں۔ اس نے کار کو اچانک ایک روڈ سائیڈ ریسٹورنٹ کے آتے میں روک لیا۔ عین اس وقت ایک پرانے ماڈل کی کھلی سیڈان بہت غلط راستے پر سامنے سے آتے ہوئے موڑ کاٹا۔ لیلی نے بڑی مہارت سے اپنی گاڑی کو بچا لیا۔ اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر کا بھی تھا۔ وہ پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے گاڑی کو ریسٹورنٹ کی جانب موڑنا ہے۔ اگر یہ ارادہ وہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو دیکھنے کے بعد کرتی تو حادثے سے بچنا ناممکن ہوتا۔ وہ گاڑی لیلی کی کار کو سائڈ سے ٹکر مارتی اور شاید ہم کار کے ساتھ 3-4 کلابازیاں کھاتے تو اندر ہی چرمر ہو جاتے۔ اس لمبی چوڑی جہازی قسم کی گاڑی کا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ اس کے سامنے والا بمپر ہی بہت خوفناک تھا۔
غیر ارادی طور پر لیلی نے کار کو روکتے ہی پلٹ کر دیکھا اور زیر لب ان لوفر ٹائپ لوگوں کو گالی دی جو شاید نشے میں تھے، مگر جواب میں انہوں نے چیخ کر جو کچھ کہا وہ ہم نے بھی سنا اور لیلی نے بھی، اور ریسٹورنٹ کے باہر کھلی جگہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی۔ لیلی کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ سیاہ سیڈان جس طوفانی رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے دھول اڑاتی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے نرمی سے لیلی فیروز سے کہا، جانے دے، ایسے کتے تو بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ غالب نے کہا، آپ کی کسی نیکی نے ہمیں بھی بچا لیا، چلیے بھول جائیے اس بات کو اور شکریہ ادا کیجیے۔ لیلی نے ایک گہری سانس لے کر سر ہلایا اور کار سے اتر آئی۔ ہم ایک ٹیبل پر جا بیٹھے۔ میں صرف چائے پیوں گی، لیلی نے کہا۔ ہم کھانا کھائیں گے، میں نے کہا۔ کھانا تو اس وقت نہیں ہے، ویٹر نے کہا، ختم ہو گیا۔ تو پھر چائے کے ساتھ جو کچھ بھی لا سکتے ہو سب لے آؤ، ہم کھانا سمجھ کے کھا لیں گے، میں نے کہا۔ ان کے کلب سینڈوچ اور شامی کباب اچھے ہوتے ہیں، اگر پیٹ بھرنا ہے تو وہی منگوا لو، لیلی نے کہا۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے چائے نہیں کافی، میں نے آرڈر میں ترمیم کرتے ہوئے کہا۔ ویری بلیک، ویری آرٹ، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ ہمیں آپ اپنے راستے میں کہیں بھی اتار دیں، وہاں سے ہم خود چلے جائیں گے حاجی علی کے مزار پر، میں نے کہا۔ میں بھی وہاں ہر جمعرات کو جاتی ہوں، وہ بولی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں نے غالب کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ بہت خوشی ہوتی ہمیں یہ پیشکش قبول کر کے، لیکن افسوس مس لیلی کہ یہ ممکن نہیں، میں نے کہا۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا یا کسی اور کے ساتھ جانا ہوگا، وہ بولی۔ ویسے بھی میں تو مغرب کے بعد جاتی ہوں۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک وقفہ آیا جس میں لیلی نے چائے پی اور ہم نے بہت ضبط کرتے ہوئے کلب سینڈوچ کی پلیٹ صاف کرنے میں ندیدے پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تاہم میرے لیے دوسری پلیٹ نہ منگوانا مشکل ہو گیا۔ کب سے بھوکے ہو تم لوگ؟ لیلی نے ہنس کر کہا۔ اب تم سے کیا پڑتا، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نے کہا۔ جب بل کی ادائیگی کا وقت آیا تو لیلی نے پہل کر دی۔ میں نے ویٹر کو روک لیا۔ لیلی کا دیا ہوا نوٹ ہٹا کے میں نے جیب میں سے ایک نوٹوں کی گڈی نکالی، اس میں سے ایک نوٹ پلیٹ میں ڈال دیا۔ تم لوگ واقعی میری کار خرید سکتے تھے، لیلی نے تن سے کہا۔ میں شرمندہ ہو گیا، میرا مقصد تمہیں یہ بتانا نہیں تھا، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ حضرات کی موجودگی میں خواتین ادائیگی کریں۔ وہ ہنس پڑی، میں ایٹیکیٹس کو بھول گئی تھی۔ تم مجھے ممبئی کے رہنے والے نہیں لگتے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا۔ ممبئی کے رہنے والوں کا کوئی برانڈ یا ٹریڈ مارک ہے؟ خالد بولا۔ ہاں، ہر شہر کا ایک برانڈ ہوتا ہے، آدمی اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن اس برانڈ کو وہی پہچانتے ہیں جو ممبئی میں پیدا ہوا ہو، پلا اور بڑا ہو۔ دلی والا اور لکھنؤ والا سب اپنے اپنے برانڈ رکھتے ہیں۔ تم ایک حیرت انگیز عورت ہو، میں نے کہا۔ ہم واقعی نئے ہیں ممبئی میں، تاہم یہ مت سمجھنا کہ ہم جیل کے مفرور مجرم ہیں، اس لیے بیس بدل کر پھر رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بولی۔ جب تم کچھ نہیں بتانا چاہتے مطمئن رہو، میں کسی سے اس ملاقات کا ذکر کبھی نہیں کروں گی، مگر ہم ضرور کریں گے، میں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا، اور بہت اچھے الفاظ میں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابھی ہم سڑک پر آئے ہی تھے کہ میں نے اپنے پیچھے ایک بلیک سیڈان کو آتے دیکھا۔ وہ شاید کہیں سائیڈ میں رک کے ہماری روانگی کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائیور کے علاوہ میں نے 3 افراد کو دیکھا، ان میں سے ایک آگے بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل گنجا تھا اور فربئی مائل شخص تھا۔ اس کے ساتھ والا بھی گنجا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے سر اس طرح سے صاف کرائے تھے۔ دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے بدماشوں کو میں صاف نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان سب کے عزائم کی خباثت بالکل واضح تھی۔ مس لیلی، میں نے کہا۔ یس، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ بدماش پیچھے آ رہے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں ان سے کہ کیا بات ہے، کیا غلطی میں نے کی تھی؟ نہیں، آپ جلدی جائیں، یہ بات اب ہم ان سے پوچھیں گے، میں نے کہا۔ دیکھو، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جھگڑا چاہتے ہیں مس لیلی، آپ کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ بس گاڑی کو جتنا دور لے جا سکتی ہیں لے جائیں اور ان کو موقع دیں ہمارا راستہ روکنے کا، میں نے کہا۔ شاید لیلی نے میرے لہجے کو سمجھ لیا، اس نے ایک دم رفتار بڑھائی۔ تعاقب میں آنے والی سیڈان ابھی تک فاصلے سے چل رہی تھی۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ کے قریب بدماشی کے مظاہرے سے گریز کر رہے تھے۔ ہمیں فرار ہوتا دیکھ کر انہوں نے بھی گاڑی کو اندھا دھند دوڑانا شروع کر دیا۔ گنجا ڈرائیور بڑے زور زور سے کہہ کے لگا رہا تھا، اس کا ساتھی سیٹ پر تقریباً کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے والی سیٹ پر بھی جو 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ شوخ لباسوں کے علاوہ اپنے رویے سے بھی خود کو بدماش ثابت کرنے میں کوشاں تھے اور معلوم نہیں کیا چلا رہے تھے۔ لیلی نے بڑے صحیح وقت پر ان کو آگے نکل کے راستہ روکنے کا موقع دیا۔ ان کی لمبی چوڑی کار بریک جام ہو جانے سے گھوم کر سامنے آ گئی۔ پہیوں کی رگڑ سے گرد کا بگولا اٹھا۔ تم بالکل باہر مت آنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور موقع ملے تو بھاگ جانا، ہماری فکر مت کرنا، کاری میں کہا۔
خلاف توقع وہ اترتے ہی ہم پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک چیون گم چباتا اور بیل کی طرح جبڑے ہلاتا آگے آیا۔ میرے سامنے آ کے اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور پیر پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ باقی تین ایک نصف دائرے کی صورت میں اس سے ایک قدم پیچھے رہے۔ تم ہی ہو وہ حرامی جس نے فروش کو اور ہمارے دوستوں کو مارا تھا، وہ بولا۔ پھر اس نے چیون گم میرے منہ پر تھوک دی۔ میں نے معاملہ سمجھنے کے بعد ضبط سے کام لیا۔ ان سب کتوں کو مارنے کا نیک کام مجھے ہی کرنا پڑا۔ میں نے چہرہ صاف کر کے کہا، وہ ہمارے دوست تھے۔ پیچھے سے ایک مونچھوں والے نے گھرا کے کہا، تم نے ہمارے کاروبار میں بھی ٹانگ اڑائی ہے۔ دوسرا بولا، اب تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ تیسرے نے کہا، ویری گڈ، تم سب اپنی اپنی کہہ چکے۔ میں نے کہا، اب میں بھی کچھ کہوں؟ اس کے ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ پیٹ پکڑ کر جھکا اور دورا ہو گیا۔ میں نے ایک کونی سے اس کی گدی پر وار کیا اور آگے بڑھ آنے والے دوسرے گنجے کے لات ماری جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لگی۔ اسے چیخ کر مجھے ایک فحش گالی بکی۔ باقی پیچھے سے مجھ سے چمٹ گئے۔ ایک نے میرے سر پر مکہ مارا جس نے ذرا سی دیر کے لیے مجھے چکرا دیا۔ پھر میں نے گھوم کر اس کے نرخرے پر بائیں ہاتھ کی الٹی ہتھیلی ماری۔ اس کا سانس رک گیا اور وہ ہاتھ پھیلا کے نیچے گرا۔ غالب کو میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ گولی چلانے سے گریز کرے اور جب تک ناگزیر نہ ہو جائے ریوالور نہ نکالے۔ وہ گاڑی کے پیچھے تھا اور خاصے محفوظ فاصلے سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ للی کار کے اندر دہشت زدہ بیٹھی چلا چلا کر سب سے لڑائی بند کرنے کی اپیل کر رہی تھی، مگر وہ نہ اس نیت سے آئے تھے کہ شرافت سے بات کر کے چلے جائیں اور نہ ہم انہیں سبق سکھائے بغیر واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرے تینوں حریف اب ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ ایک کو میں نے ڈاج کیا اور وہ مجھے ٹکر مارنے کے شوق میں سیدھا گیا اور گاڑی سے ٹکرا گیا۔ دوسرے کو میں نے دھوبی پٹکے کے انداز میں پیچھے سے آگے لا کے زمین پر دے مارا، لیکن تیسرا مجھے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں سے میرے گلے کو دبانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ بڑے بڑے اور سخت تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ ایک جھٹکا لے کر میں نے اسے گرانے کی کوشش کی مگر وہ بڑی مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ پھر میری گردن پر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ آگے جھکا اور مجھے اس کی آنکھوں میں انگلیاں گھسیڑنے کا موقع مل گیا۔ وہ درد سے چیختا ہوا دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے زمین پر لوٹنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک آنکھ ضرور پھوٹ گئی تھی کیونکہ میری ایک انگلی خون میں بھر گئی تھی۔ ابھی میں اٹھا بھی نہ تھا کہ دوسرے گنجے نے بڑی آواز کے ساتھ کھلنے والا کمانی دار چاقو نکال لیا۔ اسے مجھ پر وار کرنے کے لیے جس لگائی اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے اس کی کلائی پر ہاتھ مارا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ اپنے ہی زور میں منہ کے بل گرا۔ میں نے غالب کو ریوالور کے ساتھ آگے آتا دیکھ لیا تھا مگر چاقو سے حملہ ناکام رہا تو وہ پھر رک گیا۔ میں نے نیچے پڑے ہوئے شخص کو پیر در پہ ٹھوکریں ماری، لیکن صورتحال اس وقت اچانک ہی بدل گئی جب چوتھے شخص نے غالب پر حملہ کیا۔ وہ کار سے ٹکرانے کے بعد ذرا سی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا یا محض اس کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے غالب کو سامنے دیکھا تو اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جب اس نے چیخ کر کہا، بس کرو ورنہ میں اس عورت کو گولی مار دوں گا، تو میں اپنا ہاتھ روکنے پر مجبور ہو گیا۔ ان چاروں کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور غالب کا ریوالور انہیں نہ ملتا تو وہ زیادہ دیر تک مقابلہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ صرف جسمانی طاقت کے بل پر ہمیں زیر کرنے آئے تھے اور ہمارے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے، ورنہ خالی ہاتھ نہ آتے۔ صاف ظاہر تھا کہ جب 80 برائے فروخت لڑکیوں سے بھری ہوئی لانچ سامان تجارت سمیت واپس پہنچی ہوگی تو ان سب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کے نقصان کے ذمہ دار کون تھے۔ انہوں نے فروش کی اور اس کے دونوں باڈی گارڈز کی لاشیں بھی دیکھ لی ہوں گی اور شاید انہی لڑکیوں میں سے کسی نے ان کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہوگا کہ ہم لانچ سے کس جگہ اترے تھے۔ انہیں تلاش کے لیے روانہ ہونے میں یقیناً کچھ وقت لگا ہوگا۔ اگر ہم ساحل پر اترنے کے بعد آرام کے لیے نہ رکتے تو ان کے وہاں پہنچنے تک ممبئی پہنچ جاتے اور پھر ان کے ہاتھ نہ آتے۔ ہم 3 گھنٹے تک سوتے رہے اور پھر للی کی گاڑی ٹھیک کرتے رہے۔ اسی دوران میں انہوں نے پورا ساحل چھان مارا ہوگا۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ کی پناہ میں تھے، اس لیے انہیں فوراً دکھائی نہ دیے، ورنہ ہوتا یہ کہ ہم آنکھ کھولتے اور خود کو ان کی تحویل میں پاتے۔ لیکن للی کے ساتھ روانہ ہو جانے کے بعد ہم ان کی نظر میں آ گئے۔ وہ اسی سڑک پر سرگرداں تھے کہ اچانک انہوں نے ہمیں دیکھا۔ اس وقت ہم ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے، چنانچہ انہوں نے چھپ کر انتظار کیا۔ ریسٹورنٹ کی طرف سے آنے والی 2 گاڑیاں دور ہی رک گئی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی بدماشوں کی اس لڑائی میں نہ فریق بننا چاہتا تھا نہ گواہ۔ اس کو چھوڑ دو، میں نے کہا، یہ عورت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ اچھا، تو تم اس کے ساتھ تھے مگر یہ تمہارے ساتھ نہیں تھی۔ للی کی کنپٹی پر ریوالور رکھ کر اکڑنے والا بولا۔ اس نے لفٹ دی تھی ہمیں، میں نے کہا، اور چائے بھی پلائی تھی، سینڈوچ بھی کھلائے تھے، ایسی لفٹ کبھی ہمیں نہیں ملی۔ وہ بولا، چلو اب آرام سے گاڑی میں بیٹھو۔ ان کے باقی 3 ساتھی بھی اب شیر ہو گئے تھے اور میرے لیے ریوالور نکالنے کی مہلت بھی نہ رہی تھی۔
میں خاموشی سے للی کے ساتھ جا بیٹھا۔ ریوالور والا میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے بڑی مشکل سے للی سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے مجھے تھپکی دی۔ یہ بدماش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ افسوس تو مجھے ہے کہ میری وجہ سے تم مجبور ہو گئے۔ بہادر آدمی ہو تم، امیر چند۔ چلو اب گاڑی چلاؤ میم صاحب۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ریوالور لہرا کے کہا، ورنہ اس کی ساری بہادری نکال دوں گا سر میں ایک سوراخ کر کے۔ للی چلائی، یسوع کے واسطے ایسا مت کرنا۔ میں نے دیکھا کہ غالب کو باقی دو نے اپنی کار میں بٹھا لیا ہے۔ ڈرائیونگ بھی غالب کے سپرد کر دی گئی تھی، شاید اس لیے کہ ایک اگر ڈرائیور کے فرائض انجام دیتا تو غالب کے مقابلے پر ایک رہ جاتا۔ انہوں نے یہ رسک نہیں لیا تھا، لیکن ان کے خیال کے برعکس میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح انہوں نے زیادہ بڑا رسک لیا تھا۔ سیاہ سیڈان آگے روانہ ہوئی اور للی نے اپنی کار اس کے پیچھے رکھی۔ تقریباً 5-6 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب ممبئی شہر کے مضافات کی آبادی شروع ہو چکی تھی، سیاہ کار بائیں جانب مڑی۔ للی نے بھی اپنی کار کا رخ موڑ لیا۔ اس کچے راستے پر کچھ دور چلنے کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کسی وجہ کے بغیر غالب نے ایک دم بریک لگا دیے اور ابھی گاڑی رکی بھی نہ تھی کہ میں نے اسے تیزی سے واپس آتے دیکھا۔ غالب نے حاضر دماغی کا بہترین مظاہرہ کیا تھا، جس سے دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے بدماش پوری طرح مستعد ہونے کے باوجود دھوکہ کھا گئے۔ وہ اس سے بھی کم ذہانت کے مالک تھے اور یہ اندازہ کیسے کر سکتے تھے کہ تعاون اور تابع داری کی تصویر نظر آنے والا غالب خاموشی سے ایسی خطرناک حرکت بھی کر گزرے گا۔ وہ جھٹکے سے آگے لڑک گئے ہوں گے، ایک اثر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا ہوگا تو دوسرے کا سیٹ کی بیک سے، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے غالب نے ریورس گیئر لگا کے پھر ایکسیلریٹر دبا دیا ہوگا۔ ظاہر یہ سب پہلے سے اس کے ذہن میں تھا۔ چنانچہ گاڑی کے اچانک رکنے اور جھٹکا لے کر تیزی سے واپس آنے کا عمل 5 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پورا ہو گیا۔ دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ 20-30 گز ہی ہوگا۔ جب آگے والی گاڑی رکی تو للی کا پاؤں غیر ارادی طور پر پہلے بریک پر گیا، مگر اتنی دیر میں گاڑی 20 گز آگے جا چکی تھی اور مخالف سمت سے آنے والی گاڑی بھی 10 گز کا فاصلہ ضرور طے کر چکی تھی۔ تصادم کو بچانا شاید میرے لیے بھی ناممکن ہوتا، مگر میں نے دیکھا کہ للی نے آخری وقت میں پاؤں بریک سے ہٹا کے پھر ایکسیلریٹر پر رکھ دیا تھا۔ شاید اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ غالب کی نیت کیا ہے اور حیرت انگیز قوت فیصلہ کے ساتھ غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بھی گاڑی کو ٹکرا دیا۔ میں آگے تھا اور سب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ چند سیکنڈ کی ملنے والی مہلت میرے لیے کافی ثابت ہوئی۔ دونوں گاڑیوں کے ٹکرانے سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ میں اچھل کے آگے گیا اور رد عمل کے انداز میں دونوں پیروں کی قوت سے واپس آیا، یوں جیسے میرے پیر نہیں اسپرنگ ہے۔ اپنے پنجوں کی مدد سے میں نے جسم کو واپس دھکیل دیا تھا۔ میں سیٹ کے اوپر سے گزر کے پیچھے والے دونوں بدماشوں پر گرا۔ وہ گالیاں بکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے انہیں اندر ہی رگید دیا۔ ایک کے سر پر میں نے یوں کونی ماری کہ اس کی کنپٹی دروازے کے ہینڈل پر لگی۔ ریوالور اس کے پاس تھا جو کہیں نیچے گر گیا تھا۔ دوسرا سر اٹھا رہا تھا کہ میں نے پلٹ کر اس کی گردن پر ہاتھ مارا، جو اشتعال کی بے اختیاری کے باعث زیادہ قوت سے پڑ گیا، اور جب میں نے اس کی گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا۔ مار پیٹ اگر دو بدماشوں کے گروہوں میں ہو اور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو پولیس کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی، مگر کوئی مارا جائے تو قانون کو حرکت میں آنا ہی پڑتا ہے۔ ریوالور والا گینڈے جیسا شخص سب بے سود الٹا پڑا ہوا تھا۔ میں اسی طرف سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وہ بھی باہر جا گرا۔ تھوڑی سی روشنی اندر پھیلی تو مجھے فرش پر گرا ہوا ریوالور نظر آ گیا۔ میں نے جپٹ کر اسے اپنے قبضے میں لیا اور پھر للی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ ہوش میں تھی اور مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔